إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم اکرمنی من نور الفہم واخرجنی من ظلمات الوہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غموں پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ درود و سلام نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہوں۔ محترم حضرات، سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ انسان اپنے رب سے یہ مانگے، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں ایک سوال تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھا دے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ ساتھ اگلی آیت میں وضاحت فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم،
اللہ ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر ہے؟ ایک تو اس کی تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایمان والوں کا راستہ مانگا، کیونکہ ایمان قبول کرنا، ایمان والا بن جانا، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے دشمنی کرنے والے تھے، اس رب نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کے ساتھ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، جہنم کے کنارے پر تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے محفوظ کر لیا۔ وہ کیسے؟ شرک پر ہو، کفر پر ہو، انسان جہنم کے گڑھے میں گرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، ایمان کی توفیق عطا کر دے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کے گڑھے سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین پر کیا۔ بعض مسلمانوں پر بھی انعمت علیہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بعض نے اس سے مراد انبیاء لیے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، کہا ان میں سے یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ کے نبی ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، نوح کی اولاد میں سے ہیں، جن کو نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا، کچھ کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کچھ کو اللہ نے چن لیا۔ الغرض اس کی اور بھی تفسیریں کی جاتی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک وضاحت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، دوسری جگہ پہ سورۃ نساء کے اندر کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ ہیں نبی، من النبیین نبی ہیں، والصدیقین صدیقین ہیں، والشہداء اسی طرح شہید لوگ، اور والصالحین چوتھے وہ کہ جو نیکی کرنے والے ہیں، نیک لوگ وہ بھی اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ساتھ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے ان لوگوں کا ساتھ۔ تو انسان ان لوگوں کا راستہ مانگتا ہے، نبیوں کے راستے کا متلاشی ہے، اللہ ہمیں اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلا دے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، بعض مرزائی یہاں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے۔ کیوں؟ انسان مانگتا نہیں ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا دے؟ تو جب انسان اگر نبوت کو حاصل کر نہیں سکتا تو یہ سوال کیوں کیا؟ اس کا جواب یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں نبی بنا دے، یہ نہیں کہا، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ،
انبیاء کا راستہ یہ ہے، اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ ان نبیوں اور رسولوں کی اطاعت کریں۔ تو انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کے متبعین کی صف میں ہمیں شامل کر لے۔ دوسری بات کہ اگر اس سے یہ مراد ہو کہ واقعی نبی بن سکتا ہے تو ان سے ہمارا ایک سوال ہے۔ عام طور پہ عام مسلمانوں سے یہ باتیں کر دیتے ہیں، آپ یہ یاد رکھ لیں۔ آپ سوال کریں جی مرزا صاحب سے پہلے بھی کوئی نبی آیا یا نہیں آیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور مرزا سے پہلے بتائیں کوئی نبی پیغمبر آیا ہے یا نہیں؟ کہیں گے نہیں آیا۔ کیا مرزا کے بعد کوئی قیامت تک نبی آ سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے جی؟ یاد رکھیں یہ کسبی طور پہ نہیں، ایک انسان کسی ہنر کو نہیں جانتا، وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ قرآن میں رب نے کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے منتخب کرتا ہے، ایک چیز بناتا ہے، اور اسی طرح لوگوں میں سے بھی اللہ رسول چنتا ہے۔ کس کو چنتا ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے رسالت کس کو عطا کرنی ہے۔ باقی ایک بات یہ بھی ہے، اگر اس سے یہ مراد ہو، ہم تو کہتے ہیں نا اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس کا تعلق ہے ان لوگوں کا راستہ مانگنا یا ان لوگوں کا جنت میں ساتھ چاہنا، لیکن اگر اس سے مراد یہی ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا، آپ نے واضح طور پہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس لفظ کی بھی وضاحت ساتھ ہی کر دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا کہ اللہ جس کو نبوت عطا کرے اور نبی بن کے آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے گھر بنایا، سارا گھر تعمیر ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اس عمارت کو دیکھ کر کہتے ہیں کتنی خوبصورت عمارت ہے، کتنی اچھی عمارت ہے، کتنی پیاری عمارت ہے، کاش کہ اس اینٹ کو بھی لگا دیا جاتا، اس اینٹ کی جگہ کو اگر خالی نہ رکھا جاتا تو یہ کامل عمارت بن جاتی۔ تو کہا یہ انبیاء کی عمارت ہے، وَأَنَا اللَّبِنَا، وہ اینٹ میں ہوں، میں آیا اس عمارت کو ختم کر دیا، آج کے بعد میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے بنی اسرائیل میں ایسے ہوتا تھا، جو بھی نبی آتا وہ خود سربراہ بھی ہوتا تھا، یعنی حکومت بھی وہ نبی کرتا۔ کہا اب میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، ہاں کچھ خلفاء آئیں گے، پھر کثرت سے ہو جائیں گے، پھر بادشاہت کا دور ہوگا، مختلف چیزیں ذکر فرمائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی کہ میرے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس حوالے سے تو کئی اور دلائل بھی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے یہ مراد لینا کہ نبوت عطا کر دے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں نبیوں کے راستے کو تلاش کرنے کا مطلب ایک یہ ہے اللہ ہمیں ان کی متبعین کے صف میں، ان کے پیروکاروں کی صف میں کھڑا کر دے، اور اسی طرح اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبیوں کا ساتھ عطا فرمانا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، آپ کے لیے پانی لے کے آتے، آپ کی تواضع کرتے ہیں، آپ کے لیے اپنے دن رات کو صرف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربیہ سل، اگر کوئی چیز چاہیے تو مانگ لے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے سوال کر لے۔ تو ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی مجھے آپ کا جنت میں ساتھ چاہیے، میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیہ کسی اور چیز کا سوال کر لے، لیکن سوال وہی اسألک مرافقتک فی الجنہ،
یہ ہے انبیاء کا ساتھ۔ اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا تھا حسن اولئک رفیقا، یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے بڑے اچھے ہیں، ان لوگوں کا رفیق بننا چاہیے، ان لوگوں کا پڑوس حاصل کرنا چاہیے۔ تو انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور یہی کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا دے، ہم تیرے مقربین بننا چاہتے ہیں، تیرے انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں۔ ایک اور واقعہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں ہیں، اچانک ایک خطا ہوئی صحابہ سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، ایک طرف ایک جگہ پہ ٹھہرے ہیں، صحابہ تھوڑے سے بکھر گئے، چند صحابہ، 7 انصاری صحابہ، 2 قریشی صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو آگے بڑھے، ان کے ساتھ مقابلہ کرے، دفاع کے لیے جو آگے بڑھے گا قیامت کے دن اللہ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ فرمایا رفیقی فی الجنہ، قیامت کے دن اس بندے کو میرا ساتھ مل جائے گا۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے بڑھتے ہیں، وہ بھی شہید، حتیٰ کہ 7 انصاری صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مطلب باقی سارے پیچھے ہیں، انصاری قربانیاں دینے والے، انصاری آگے بڑھنے والے، بہرحال اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں رفاقت کی بات کی ہے۔ تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے، نبی کا ساتھ آج ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر کوشش کریں۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ کس طرح ممکن ہے؟ ایک روایت آتی ہے جو شواہد کے ساتھ حسن ہے، ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی میں گھر والوں میں ہوتا ہوں، اہل و عیال میں ہوتا ہوں، مال و دولت میں مصروف ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، میں دوڑا چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر فذکرت موتی و موتک، اللہ کے نبی آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، میں فوت ہو جاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا مجھے؟ اگر میں نے آپ کا دیدار کرنا ہو تو میں کیسے کر سکوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو بلند ہوں گے، اعلیٰ انبیاء کی صفوں میں ہوں گے، تو میں ادنا صحابی ان کے ساتھ کیسے مل سکوں گا؟ کیسے ان کا دیدار ممکن ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، جو اطاعت کرے گا، اللہ رسول کی کہے کو مانے گا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو نبی کا ساتھ عطا فرمائے گا، انبیاء کا ساتھ ملے گا، اسے صدیقین کا ساتھ ہوگا، اور اسی طرح شہداء کا ساتھ ہوگا، اور نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ لوگوں یاد رکھو حسن اولئک رفیقا، یہ بہت اچھا ساتھ ہے، لیکن یہ ایسے نہیں ملتا، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس پر فضل کر دے اسے اطاعت کی توفیق عطا کر دے، جسے اطاعت کی توفیق مل گئی اسے نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں اور نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے گا۔ صحابہ آگے بڑھنے والے، کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے، اگر ہم نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، جیسا کہ ہمارا مطالبہ بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے دے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے دے، پھر ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا صدیقین کا ساتھ ماننا، کیونکہ انعام یافتہ لوگوں میں سے صدیقین ہیں جو انبیاء کے بعد درجہ حاصل کرنے والے ہیں، اور اس امت کے سب سے بڑے صدیق وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے نا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں اختلاف ہوا، صدیق رسول اللہ کے پاس آتے ہیں،
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے، آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ پہلے صدیق کے گھر گئے، وہاں نہیں ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، غصہ آ گیا۔ ابو بکر صدیق پاس بیٹھے کہتے ہیں اللہ کے نبی غلطی میری تھی، آپ عمر کو کچھ نہ کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ کے کہتے ہیں عمر آپ کو معلوم نہیں ابو بکر کون ہے؟ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا اس نے بلا تأمل کہا صدقتا، اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں، میں نے نبوت کا اعلان کیا، صدیق پر ایمان اسلام پیش کیا، انہوں نے بلا تأمل مجھ پر تصدیق کا اظہار کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ فرماتے ہیں۔ کس دور کی بات ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا دشمنیوں کی وجہ تھی، بڑے بڑے مخالف دشمن ہمارے مخالف ہو جائیں گے، لیکن صدیق نے کسی کی پرواہ نہیں کی، اس دور میں بھی نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ کہا لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، صدیق نے مجھے سچا کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پر تصدیق کرنے والے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کلمہ کہا حل انتم تارکو لی صاحبی، اور اگر ابو بکر سے غلطی بھی ہوئی تھی عمر، کیا تم میری وجہ سے اس کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ حل انتم تارکو لی، میرے لیے سے چھوڑ دو میرے ساتھی کو، میرا ہی کچھ لحاظ کر لینا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں وہ موقع تھا کہ صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے یہ کہا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کوئی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، ان کے دلوں میں احترام تھا، یہ ہے صدیق، اور جو ان کے راستے پہ چلے گا ان کی طرح ایمان لائے گا، ایمان قبول کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں، عمل صالح کرنے میں جو صدیق کا ساتھی بنے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو صدیق کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، انس بن مالک حدیث بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو اس آدمی کے ساتھ کھڑا کرے گا جس آدمی کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہوتی تھی، بڑے دل خوش ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے۔ انس یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ساتھ لوگوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں لوگوں تم گواہ بن جاؤ، میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں نے ابو بکر سے بھی محبت کی ہے، میں عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں، لیکن اللہ پر امید کرتا ہوں اللہ ان کی محبت کی وجہ سے مجھے ان کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں ہم اپنے آپ کو صادق بنا لیں، سچا بنا لیں، سچ بولنے والا۔ دنیا میں مخالف ہو سکتے ہیں لیکن سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا اعتبار دنیا میں اٹھ جاتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس کی باچھوں کو کاٹا جا رہا تھا، یہاں سے لے کر گدی تک اس کی باچھوں کو کاٹا جا رہا، میں نے جبریل سے پوچھا اسے کیا ہے کہ اس کو اتنی سخت سزا ہے کہ اس کے منہ کو کاٹ دیا گیا ہے؟ تو صدیق کہتے ہیں جبریل کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا حتیٰ کہ اس کا جھوٹ آفاق تک پھیل جاتا تھا، جھوٹ بولا لوگوں میں اس کا جھوٹ رواج پکڑتا تھا، آج اسے اس وجہ سے سزا ہے۔ ساتھ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سے لے کر قیامت تک اس آدمی کو اسی طرح سزا ملتی رہے گی جو جھوٹ بولتا۔ آج میڈیا کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جھوٹ کی خبریں ہم پھیلا دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ بھائیو اس کو استعمال کرنے میں توجہ کریں، ایسی کوئی بات نشر نہ کریں جس کا ہمیں علم نہیں، جھوٹ کے ساتھی بنیں گے تو اس کی سزا قیامت کے دن بہت سخت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، میرے صحابہ جھوٹ سے بچ جانا، جھوٹ سے بچ جانا، کیونکہ جھوٹ
یہدی الی الفجور، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے گناہ گار بنتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ گناہ اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، کبھی اس کے ساتھ جھوٹ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس بات میں جھوٹ، کبھی کسی اور بات میں جھوٹ، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے پاس کذاب لکھ لیتے ہیں۔ کذابین کا کیا سزا ہے، کیا ان پر سختیاں ہیں، اس کی طویل فہرست ہے۔ اور اگر ہم سچ بولیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سچ بولتا ہے وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، تلاش کرتا ہے سچ کی بات ہو، میں سچ کا ساتھی بنوں گا، میں سچ کا ساتھ دینے والا بنوں گا۔ کہا انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچی باتیں کرتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اللہ اسے صدیق لکھ لیتے ہیں۔ ایسے صدیق کے صف میں ایسے انسان شامل ہو سکتا ہے۔ کبھی دور تھا کہ کفار بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، ہرقل کے دربار میں تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہرقل نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سچ بولتے ہیں خاندانی طور پہ، کس وجہ سے؟ آج جھوٹ بولوں گا تو میرے جھوٹ کو واضح کر دیا جائے گا، لوگ کہیں گے سردار جھوٹ بولتا ہے۔ مشرکین کو فکر تھی لوگ یہ نہ کہیں کہ سردار جھوٹ بولتا ہے، ہمارا اعتبار ختم نہ ہو۔ بھائیو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے، اور قرآن میں رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ آج اگر کوئی انسان سچے لوگوں کا ساتھی ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی کو صدیقین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرا کہا والشہداء، شہید لوگ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر اپنا انعام کیا ہے۔ شہید کا ایک معنی گواہ بھی ہوتا ہے، گواہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض بھائی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے گواہ ہے، تو گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پہ موجود ہو وہی گواہی دے سکتا ہے نا، جو موقع پہ موجود ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، آپ کو ہر بات کا علم ہے، اس لیے اللہ کے نبی گواہی دیں گے۔ بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، وہاں یہ بھی رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہا ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے۔ امت محمدیہ کے بارے میں کہا تم بہترین امت ہو، قیامت کے دن تم لوگوں کی گواہی دو گے، قیامت کے دن تم لوگوں کی گواہی دو گے۔ ایک نبی کو جھٹلایا گیا، نبی سے پوچھا گیا آپ نے دعوت دی تھی، نبی کہتا دعوت دی تھی، اس کے ماننے والے کہتے ہیں دعوت نہیں پہنچائی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا۔ نبی اپنی حجت کس کو پیش کرے گا؟ نبی کی حجت پیش کرنے کے لیے، نبی کے حق میں بولنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے اور آپ کے امتی گواہی دیں گے۔ ہم کیسے گواہی دیں گے؟ کیا ہم حاضر ناظر ہیں؟ ہم جگہ پہنچے ہیں، ہم نے تو انبیاء کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ انبیاء کو دیکھنا تو درکنار، ہم نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار نہیں کیا، ہم نے مانا ہے، تو گواہی کیسے دیں گے؟ قرآن کو پڑھا ہے، احادیث کو پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے فلاں نبی فلاں تک آیا، اس نے حق پہنچایا ہے، اپنی بات لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ ہم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے اس نبی کی بطور حجت دلیل لے کر اس کے نبی کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ اور اس کا شہید کا ایک دوسرا معنی جو عام مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، یہ لوگ بھی شہید ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ مرتبہ ہے۔ ان لوگوں کا ساتھ بھی چاہنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ قرآن میں رب نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء،
وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو رب کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ یہ مردہ ہے، کہا وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں علم نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، یہ شہید وہ ہیں اللہ نے ان کو وہ انعام عطا کیے ہیں جو انعام دیکھتے ہی، ان انعامات کو لیتے ہی اللہ پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اتنی فضیلت کی بات۔ ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی اگر میں شہید ہو جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، الا الدین، ہاں قرض معاف نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی کا لین دین کا معاملہ ہے اس کو تو صاف کر دے، اس کے علاوہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ادھر تو شہید کر دیا جائے گا، ادھر اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مال غنیمت انہیں دیا گیا، صحابی دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بل ارما ہا ہونا، میں تو اس لیے آیا ہوں مجھے شہید کر دیا جائے۔ نبی باغ علیہ السلام کہتے ہیں صحابہ اس کو دیکھنا، اگر نیت میں سچا ہے اسے تیر کسی حصے میں لگے گا۔ وہ صاف نیت لے کے آنے والا صحابی، اللہ کے راستے میں کٹنے مرنے والا صحابی سچی نیت کی وجہ سے شہید ہوتا ہے۔ نبی باغ علیہ السلام اس آدمی کی گواہی کے لیے خود کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا، میں محمد گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ تیرے راستے میں نکلا تھا، تیرے راستے میں نکلا تھا، تیرے راستے میں غلبہ دین کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں۔ اور چوتھا انعام یافتہ لوگ جن لوگوں کا ہم راستہ مانگتے ہیں وہ ہیں والصالحین، نیک لوگ۔ نیک لوگوں کا راستہ مانگنا چاہیے، وہ لوگ جو ایمان قبول کرنے کے بعد نیک اور عمل صالح کرتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا اور کہا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ العصر اللہ فرماتے ہیں والعصر، عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انسان خسارے میں، گھاٹے میں، انسان نقصان کا سودا کر رہا ہے۔ کہا وہ انسان خسارے اور گھاٹے میں نہیں، آمنوا، جو ایمان لے کے آیا، وعملوا الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کیے، نیک بن گیا، صالحین کی صف میں آ گیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کہتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین حق کی کرتے ہیں اور اسی طرح صبر کی تلقین کرتے ہیں، ایسے لوگ خسارے والے نہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔